السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، امید ہے آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اور جس میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم عربی تحریر کے حوالے سے ایک کورس ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عربی تحریر سیکھنے کے حوالے سے ہم کچھ ویڈیوز میں آپ کو ہدایات دیں گے اور پھر آخر میں انشاءاللہ درمیان میں بلکہ ہم انشاءاللہ تطبیقی طور پر بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، ایک نقطے کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا پڑھا کہ وہ زمانہ جب نحو صرف اور یہ بلاغت کے علوم سرے سے مدون ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے ادیب موجود تھے۔ اس چیز میں آپ سوچیں کہ جب صرف نحو اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت یہ لوگ بڑے بڑے ادیب کیسے بنے، ان کے پاس کیا وسائل تھے، انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے۔ دیکھیں، ان کے پاس ایک چیز تھی، وہ یہ کہ عرب کے ساتھ ان کا اختلاط تھا، فصحاء عرب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، عرب کے کلام کو وہ سنتے تھے پھر وہ اسی طرح بولتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسان طریقے سے، آسان راستے سے آپ عربی زبان کو سیکھیں، بولنا بھی سیکھیں اور لکھنا بھی سیکھیں، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، مسلسل پڑھنا شروع کریں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، ایک کتاب ہے عربی کی معانی النحو کے نام سے، تو اس کے کئی مضامین میں پڑھ رہا تھا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو ہمیں آتی ہے۔ اصل میں جتنا بھی آپ مطالعہ زیادہ کریں گے تو جو اصول انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اسی کلام عرب سے نکال کے بنائے ہوتے ہیں۔ اشعار جاہلیت کو، بنو امیہ کے زمانے کے اشعار اخبار کو دیکھ کر کے، اسی کلام کو دیکھ کر کے انہوں نے بلاغت کی بھی اصول بنائے، نحو کے بھی اصول بنائے، صرف کی بھی اصول بنائے۔ یہ تمام اصول اس کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو کنٹرول کریں، اس کو حاصل کریں اور اس کو مضبوط کریں، آسان طریقہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ عربی زبان پڑھنے لگ جائیں۔ اچھا، پڑھنے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو پڑھیں جن کی اپنی عربی ہی بہت کمزور ہو۔ جن لوگوں کے لیے، جن ادبا اور فصحاء کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے گواہیاں دی ہے کہ ان کے قلم کی مثال نہیں ملتی یا ان کا جو ادب ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، صرف ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اہم بات اگر آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، پڑھنے میں بھی صرف یہ نہ ہو کہ صرف الفاظ، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جملوں کے ساخت پر بھی ہم غور کریں کہ یہ ادیب جب جملے استعمال کرتے ہیں تو مبتدا کے بعد خبر کب آتا ہے، یہ جملہ فعلیہ زیادہ استعمال کرتا ہے کہ جملہ خبریہ زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کے اسلوب میں مبالغے کی صیغے زیادہ ہوتے ہیں، جمع کی صیغے زیادہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ زیادہ ہے کہ جملہ فعلیہ زیادہ ہے۔ اس چیز پر آپ غور کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ کس طرح کے معانی لاتا ہے، کیا یہ خیالات ذکر کرتا ہے، افکار ذکر کرتا ہے، یا یہ اچھے مناظر کا وصف بیان کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر انتہائی گہرائی کے ساتھ آپ جب سوچیں گے تو ایک تو اچھے معانی، بلند معانی، شریف معانی وہ آپ کے ذہن نشین ہوتے جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر وہ الفاظ جن کو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ذہن نشین ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک دوسری بات جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں ہمیں یاد نہیں رہتی، وہ تعبیر ہمیں یاد نہیں رہتی، وہ لفظ ہمیں یاد نہیں رہتا، تو کیا فائدہ ہوا اس مطالعے کا یا پڑھنے کا؟ دیکھیں، 3 مراحل ہوتے ہیں۔ آپ کچھ بھی یاد کرتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں تو اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک چیز آپ نے پہچان لی، جان لی، سن لیا، پڑھ لیا ایک ہی نظر سے، یہ بالکل ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اگر آپ نے ایک چیز سن لی تو یہ دماغ کے بالکل ابتدائی کونے میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات۔ اب اگر دوبارہ آپ نے اس کو کئی بار دہرائے نہیں تو یہ وہی سے کچھ مدت بعد وہی سے نکل کر کے بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بار بار پڑھا تو دماغ کا جو آخری حصہ ہے جہاں پر مستقل چیزیں محفوظ ہوتی ہے یہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اب جب وہاں پر یہ معلومات چلی جاتی ہیں، یہ تعبیرات وہاں پہنچ جاتے ہیں
تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے لکھنا ہو اس وقت وہ تعبیر یاد بھی آ جائے. اس کے لیے پھر آپ کو کرنا پڑے گا مسلسل مشق. آپ مسلسل لکھتے جائیں، مسلسل لکھتے جائیں. آج ہی میں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ منفلوطی کی جو کتاب ہے النظرات، کہہ رہے کہ اس النظرات کے جو عنوانات ہیں، ہر عنوان کے تحت مثلا ایک عنوان ہے کل، الغد، ہر عنوان کے تحت مصنف نے کوئی نہ کوئی مقالہ لکھا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو کہہ رہے وہ کتاب کے جو عنوان تھے، وہ کتاب کا عنوان میں نیچے اتارتا تھا اور اپنی طرف سے کوئی مقال لکھتا تھا. اب ہر ایک عنوان کتاب اپنی طرف سے، تو ایک نظرات کی طرف پر اپنے خیالات کی کتاب انہوں نے تیار کی. وہ ایک مشق کر رہے تھے سیکھنے کے لیے. تو ظاہر ہے وہ جب اتنا زیادہ ایک مصنف سے تعلق ہو کہ اس کے عنوان کو دیکھ کر کے نیچے وہ لکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کتنے ان کے الفاظ میں سوچا ہوگا، جملوں میں سوچا ہوگا. یہ چیز آپ سوچیں، اس پر آپ غور فکر کریں. ہم کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے جن لوگوں کو سرے سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے اور وہ قرآن کا تلاوت کرے. تو ایسا نہیں، آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے تو نئے الفاظ میں غور کریں، اچھی تعبیرات میں غور کریں، ان کو منتخب بھی کریں، اپنے پاس لکھ بھی لیں، تاکہ یہ آپ کی مکمل ذہن نشین ہو جائے. یہ ہے اہم بات. باقی چونکہ ہم یہ باتیں ان ساتھیوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو ابتدائی ہیں اور ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو متوسط ہیں، تو ہم کچھ ہدایات اور بھی دینا چاہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ صحیح عربی بولیں. آپ عربی بولنے کی کوشش کریں. جب آپ بولیں گے نا، جو الفاظ آپ بولیں گے، جو جملے آپ بولیں گے، تو وہ خود بخود آپ کے ذہن میں تازہ تازہ موجود ہوں گے. اب جب آپ قلم اٹھائیں گے تو اس وقت وہ آپ کو اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ آپ کی عادت یہی رہی ہوگی کہ آپ ان کو استعمال کر رہے ہوں گے، تو وہی جملے آپ لکھ رہے ہوں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے جملے جہاں پر بھی آپ کو ملیں تو ان کو استعمال کریں. ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے ہم تو ایک عاجمی ملک میں رہتے ہیں، تو ہم ضروری نہیں کہ ہمیں موقع فراہم ہو جائے. نہیں، بغیر کسی موقع کو آپ کسی دوست کو کہیں میں نے آج اس موضوع پر مطالعہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ہم بات کریں اور یہ تعبیرات میں استعمال کروں، تو آپ استعمال کریں اس کو. کسی کے ساتھ بھی آپ استعمال کریں. تو صحیح عربی بولنے کی کوشش کی جائے، اس کے بغیر بہت مشکل ہے. دوسرے نمبر پر، چونکہ ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم تو مفکر نہیں بن سکتے، ایک منٹ میں نہ مصنف بن سکتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے آسان چیز کیا ہے جس سے ہم شروع کریں لکھنا. جب ہم شروع کریں اس میں ہمارے لیے آسان چیز کیا ہے؟ قصے، واقعات اور روزمرہ کے حالات. یہ بڑی آسان چیز ہے. کوئی قصہ آپ نے دیکھا، جھوٹ کے بارے میں مشہور قصہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصہ ہے، یا اس طرح اور بھی کوئی مختلف قصے ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہے اور یا پڑھا ہے کسی کتاب میں، اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کہیں گے کہ وہ تو لکھا ہوا ہے، میں کیا لکھوں، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں آج ہی ایک مصنف کو پڑھ رہا تھا، اس نے تقریباً 11 لکیروں میں اپنے پورے بچپن کو ذکر کیا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھیں 11 سطر میں اس نے بچپن کے ہم یہ کھیلتے تھے، وہ کھیلتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. میں حیران ہوا کہ اتنا ایجاز اور اس قدر پختگی اس کو حاصل ہے کہ وہ 11 لکیر میں آپ سوچیں، آپ اپنے بچپن کا پورا خلاصہ 11 لکیر میں اگر کوئی آپ کو کہے، سطر میں کہے کہ لکھو کیا، تو یہی اثر ہوتا ہے کہ ہم لکھتے لکھتے، اگرچہ وہ واقعہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے آپ کے سامنے، پھر بھی آپ لکھیں. آپ جو لکھیں گے وہ کچھ اور لکھیں گے. تو اس لیے روزمرہ کے واقعات، خاص کر اپنے بارے میں لکھنا آسان ہوتا ہے. میں صبح وہاں چلا گیا، یا صبح وہاں جاتا ہوں، پھر مسجد جاتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، جو بھی آپ کا کام ہوتا ہے روزمرہ کا، تو اس پر آپ لکھنا شروع کریں. دوسرے نمبر پر صرف لکھنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ پڑھنا بھی ہے. تو کتب اور جرائد کا مطالعہ کریں، کتابوں کا اور عربی مجلات کا مطالعہ کریں. کتابوں کا تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان میں پختگی آئے گی، اور مجلات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ زبان سیکھ جائیں گے جس کو اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ آج امرؤ القیس کی زبان میں لکھیں
تو اس کے لیے پھر اس زمانے جاہلیت کے لوگوں کو لا کر کے بٹانا پڑے گا، وہ واپس نہیں آنے والے۔ اس لیے اس اسلوب پر ہم نے لکھنا ہے جس کو موجودہ عرب سمجھتے ہوں، موجودہ عربی دان حضرات سمجھتے ہوں، اس کو پسند کرتے ہوں، اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے آسان طریقہ مجلات ہیں۔ پھر مجلات بھی بہت سارے ہیں، ہم نے اس پر بات کی ہے بہت زیادہ۔ المجتمع ایک اچھا رسالہ ہے، الوعی الاسلامی بڑا اچھا رسالہ ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھے نمبر پر بات یہ ہے کہ نظم و نثر، آپ اشعار پڑھیں عربی زبان کے، یا نثر پڑھیں، عام کلام پڑھیں، تو اس سے اچھے اچھے نمونے یاد کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ اچھا، اشعار یاد کرنا تو سمجھ میں آتے، نہیں، نثر بھی یاد کریں۔ یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ جو الکامل المبرد ہے، یہ انہوں نے زبانی یاد کی۔ تو اس طرح اور بھی بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں، نثر کی کتابیں، اشعار نہیں، نثر کی کتابیں انہوں نے زبانی یاد کی تھی، اس کے بعد ان کو کچھ لکھنے کا ملکہ حاصل ہوا تھا۔ تو آپ بھی اگر آپ کو کوئی مضمون اچھا لگے، پورا مضمون آپ کو یاد کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی یاد کریں۔ جتنا آپ کی یاد کرنے والا جو ذخیرہ ہے وہ بڑھتا جائے گا، تو آپ کی لکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اچھا، آگے روزمرہ کے مشاہدات قلم بند کریں۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے آپ جا رہے تھے، روڈ پہ کوئی واقعہ ہوا، کسی نے لڑائی ہی کی، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے، یا کوئی بھی واقعہ ہوا، خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں کہ ان کا اگر آپ لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لکھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ بڑی بنیادی باتیں ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کی تھی، اور ابھی بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت ساری کتابیں جب ہم اس کورس کی ریکارڈنگ کا ارادہ کر رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کو دیکھا، پڑھا، تو بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم نے نوٹ کی ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور ہم اب چونکہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے، آج آپ نے لکھنا ہے کہ میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں، کیف اقضی یومی، کیف اقضی یومی کے عنوان پر آپ کچھ نہ کچھ لکھ کر کے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم اس جگہ آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی تصحیح بھی کریں گے، اور آپ کی رہنمائی بھی جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ بس آپ مطالعے کو نہ چھوڑیں، اور جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے ان کا جب آپ لحاظ کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم وقت میں آپ زیادہ سیکھ جائیں گے۔ ورنہ ویسے بھی جب آپ پڑھیں گے تو سیکھنا تو لازمی ہے، لیکن اگر ہدایات کا آپ نے پاس رکھا، ان کا لحاظ کیا، تو جلدی آپ سیکھ جائیں گے، اچھے سیکھ جائیں گے، اور ملکہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ مضبوط حاصل ہوگا۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔